کشف النور کا ویسال سغوتا وسما کلمنہم لسیحتا وفتہم ونصرہم ببرکتا کی مختلف کرامتیں ہیں۔ مرکہ کو دیکھنا، اپنی آواز پہنچانا، حشکر کا آپ کی آواز سننا اور آپ کی برکت سے ان کا فتح یاب و منصور ہونا۔ مرقات المفاتی شرح مشکات النسابی کتاب الفضائل والشمائل باب فی المجزات۔ حضرات، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف یہی کرامت نہیں کہ آپ ملک دور رہنے والی قوم کو آواز دیتے ہیں تو وہ آپ کی مبارک آواز سنتے ہیں، بلکہ آپ نے مدینہ طیبہ میں رہ کر مصر میں بہنے والے دریائے نیل کو بذریعہ خط خطاب فرمایا تو اس دریا نے بھی آپ کا حکم مان لیا ہے، جیسا کہ امام طبری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے الریز النظرہ میں روایت نقل کی ہے۔ ورویان مصر لما فتحت آتی اہلہا عمر بن الاس وقال وَلَهُمْ هَزَالْ نیل یحتاج فی کل سنت لا جاریہ بکر مناسن۔ جب مصر فتح ہوا تو وہاں کے باشندے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، بے شک یہ دریائے نیل ہر سال ایک نوجوان دوشیزہ کا محتاج ہوتا ہے اور ہم اس میں ایک لڑکی کو ڈالتے ہیں، اگر ہم ایسا نہ کریں گے الجواری فنلقیہا فی اوالا فلا یجری واو تخرب البلاد، تو دریا نہیں بہے گا جس کے نتیجہ میں شہر وتقحت فباس امرو الى امیر المؤمنین امر خبر بالخبر، ویران ہو جائیں گے اور لوگ قحط سے دوچار ہو جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم فباس الى عمر الاسلام یجب ما قبلہ سم باس علیہ بطاقہ قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس کی فہا بسم اللہ الرحمن اطلاع کروائی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ الرحیم الى نیل مصر منبت اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام روانہ کیا کہ اسلام بن الخطاب عامہ بعد سابقہ برائیوں کو باطل قرار دیتا ہے اور ان فان کنت تجریب بنفسک فلا کی جانب ایک پرچی روانہ فرمائی جس میں حاجت بنا لیک وان کنت آپ نے یہ تحریر فرمایا تھا، اللہ کے نام سے تجریب اللہ فاجر علی اسم شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا اللہ وامران یلقیہ فی ہے، اللہ کے بندہ عمر بن خطاب کی جانب النیل فجری فی تلک اللیلہ سے مصر کے دریائے نیل کے ستت وشزرا وزاد علی نام۔ اما بعد، اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے روان ہے تو ہمیں تیری حاجت و ضرورت کل سنت سبقت ازرا الریز النظرہ فی مناقب نہیں، اور اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہتا ہے تو الاشرا الباب الثانی فی مناقب اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہو جا۔ خط تحریر امیر المؤمنین ابی حفص عمر ہونے کے بعد آپ نے حکم فرمایا کہ اس تحریر بن الخطاب ذکر کراماتہ کو دریائے نیل میں ڈال دیا جائے۔ جب آپ واو مکاشفاتہ کا حکم نامہ دریا میں ڈالا گیا تو وہ اسی رات 16 گز کی بلندی سے جاری ہو گیا اور ہر سال 6 گزافہ بلندی سے بہنے لگا۔ برادران اسلام، اگر دریا کے پانی کا کوئی مسئلہ ہو تو کوئی بھی شخص دریا کو تحریر یا خط روانہ نہیں کرتا، اگر کوئی کسی دریا کے نام خط لکھ دے تو اس کے بارے میں توقع بھی نہیں کی جاتی کہ دریا اس خط کے مطابق بہنے لگ جائے گا اور ان کی ضرورت پورا کرے گا، لیکن یہاں معاملہ عادت اور معمول کے خلاف عقل و فہم کے مغیر ہے۔ یہ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے کہ دریا کے نام خط روانہ بھی فرماتے ہیں اور وہ تحریر کردہ حکم کی تمیل بھی کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت، حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار کرامات ہیں، جن میں یہاں ایک کرامت ذکر کی جا رہی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر کبیر میں روایت ہے، عن جہجہ الغفاری ان سے ترجمہ، ججہ غفاری نامی ایک شخص نے سیدنا علاسہ منیر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک و کسرہ علی رکبتہ سے ایسا چھین لیا اور اسے اپنے گھٹنے پر رکھ کر فوقت الاکلہ فی رکبتہ توڑ دیا تو اس کے گھٹنے میں پھوڑا ہو گیا۔ تفسیر کبیر سورۃ الاکاف 9 علامہ قاضی ایاز رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب الشفا میں اور امام نبہانی کی کتاب جامع کرامات الاولیاء میں مذکور ہے کہ اسی پھوڑے کی وجہ سے اس شخص کی موت واقع ہوئی۔ الشفا تعریف حقوق المصطفیٰ جیم 2 سواد 57 جامع کرامات الاولیاء جیم 1 سواد 151۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت، تفسیر کبیر تفسیر نیشا پوری اور تفسیر الاسراج المنیر میں روایت منقول ہے۔ فیرویان واحدہ من محبی سرق وکان ابدا اسود فاتی بیلا علی فقہ اللہ فسرقت قال نما فقط یدا فانصرف من اند علی علیہ السلام فلقی سلمان الفارسی وابن لکرہ فقال ابن لکرہ من قطیت فقال امیر المؤمنین ویسوب المسلمین وقتن الرسول وزوج البتول فقال قطیت وتمدھا فقال ولم لا عمدہا وقت قطیدی بحق واو خلصنی۔ روایت بیان کی گئی ہے کہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں میں ایک شخص نے چوری کی اور وہ ایک سیاہ فام غلام تھے۔ انہیں آپ کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے چوری کی؟ انہوں نے کہا،
ہاں تو آپ نے ان کا ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا۔ پھر وہ صاحب جب حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے واپس ہوئے تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن لکرہ سے ملاقات ہوئی۔ ابن لکرہ نے کہا، تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ انہوں نے کہا، میرا ہاتھ امیر المومنین مسلمانوں کے رئیس اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند نے کاٹا۔ انہوں نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہارے ہاتھ کاٹے اور تم ان کی تعریف کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا، میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں؟ آپ نے تو حق کی بنیاد پر میرا ہاتھ کاٹا ہے اور مجھے جہنم سے آزاد کیا۔ من لنا رخصمہ سلمان ہے۔ جب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زلط فاخبر بالی فدا الاسود وضا یدا علی سائدہ ودتا بمندیل ودا بدوات فسمانہ سوتا من لسما عرفا لدا نلید فرفانہ فازا علی قد برات بازن اللہ تعالیٰ۔ یہ سنا تو آپ نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعہ کی خبر دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سیاہ فام شخص کو بلایا اور اپنا مبارک ہاتھ ان کے بازو پر رکھا اور دستی رومال سے اسے ڈھانپ دیا اور کچھ دعائیں فرمائیں۔ راوی کہتے ہیں، اچانک ہم نے آسمان سے آواز سنی، ہاتھ سے کپڑا اٹھا دو، تو ہم اسے اٹھا دیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی حسن عقیدت سے شفا پا گیا۔ وجمیل صنع تفسیر کبیر سورۃ الاقاف 9، تفسیر النسابوری سورۃ الاقاف 9 جیم 5 سواد 69، تفسیر السراج المنیر جیم 1 سواد 2227۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت۔ شواہد النبوت میں امام عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت نقل فرمائی ہے، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر مکہ معظمہ پیدل تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے قدم مبارک میں ورم آ گیا۔ آپ کے خادم نے عرض کیا کہ آپ کسی سواری پر سوار ہو جائیں تاکہ قدموں کی سجن کم ہو جائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی درخواست قبول نہ فرمائی اور فرمایا، جب اپنی منزل پر پہنچو تو تمہیں ایک حبشی ملے گا، اس سے تیل خرید لینا۔ آپ کے غلام نے کہا، ہم نے کسی بھی جگہ کوئی دوا نہ پائی، اور جب اپنی منزل پر پہنچے تو حضرت نے فرمایا، یہ وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم سے کہا گیا، جاؤ اس سے تیل خریدواؤ اور قیمت ادا کر دو۔ غلام جب تیل خریدنے کے لیے حبشی کے پاس گیا اور تیل پوچھا تو حبشی نے کہا، کس کے لیے خرید رہے ہو؟ غلام نے کہا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ تو حبشی نے کہا، مجھے آپ کے پاس لے چلو، میں آپ کا غلام ہوں۔ جب حبشی حضرت کے پاس آیا تو عرض کیا، میں آپ کا غلام ہوں، تیل کی قیمت نہیں لوں گا، بس میری بیوی کے لیے دعا فرمائیے، وہ دردزہ میں مبتلا ہے، اور دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ صحیح رضا بچہ عطا فرمائے۔ حضرت نے فرمایا، گھر جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی بچہ عطا فرمائے گا جیسا تم چاہتے ہو، اور وہ ہمارا پیروکار رہے گا۔ حبشی گھر پہنچا تو گھر کی حالت ویسی ہی پائی جیسی سنی تھی۔ شواہد النبوت سواد 302۔ حضرات، اس روایت میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی کئی کرامتیں مذکور ہیں۔ ایک کرامت یہ کہ ورم کم ہونے کی دوا کہاں اور کس کے پاس ملے گی، آپ نے پہلے ہی بتایا۔ دوسری یہ کہ حبشی کو صحیح و سالم لڑکا ہونے کی دعا فرمائی اور دعا کی برکت کا ویسا ہی ظہور ہوا۔ تیسری کرامت یہ ہے کہ وہ لڑکا کیسا ہوگا اس کی بھی خبر عطا فرمائی کہ وہ تابادر و فرمانہ بردار ہوگا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت۔ علامہ محمد بن یوسف صالحی رحمہ اللہ علیہ نے نبی الدنیا کے حوالہ سے سبل الہدی والشاد میں روایت نقل فرمائی ہے، وروی ابن نبی الدنیان العباس بن حشام بن محمد الکوفی نبی انجدہ۔ حضرت ابن نبی الدنیا نے حضرت عباس بن حشام بن محمد کوفی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کی ہے، وہ اپنے والد سے شہد قتل الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمی الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسہم فاساب ہنکا وزلکن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا بما لشرب فرما فحال بینا وبین لما فقال زما فحدثنا من شہد موتا وہو یسیمن الحر فی بطنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہم ومن لبرت فی زرہ وبین یدیا السلج والمراو وخلفا الکانون وہو یقول اسقونی اہلکنی الاتش فیرتی بالسل العظیم فی السوق والما واللبن لو شربہ خسما لکا فہم۔ ذرا نامی ایک شخص میدان کربلا میں تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ پر اس وقت ایک تیر پھینکا جب آپ نے پینے کے لیے پانی طلب فرمایا اور نوش فرمانا چاہا، وہ تیر آپ کے اور پانی کے درمیان حائل ہو کر حلق میں پیوست ہو گیا۔ امام علی مقام نے دعا کی مولی اس کو پیاسا کر دے۔ راوی نے کہا، اس کی موت کے وقت وہاں موجود عینی شاہد نے کہا، اس شخص کے پیٹ میں گرمی، پیٹ میں سردی ہونے لگی جس کے سبب وہ چیخنے اور چلانے لگا، جبکہ اس کے سامنے برف اور پنکھا اور پیچھے انگیٹھی موجود تھی۔
وہ کہتا رہا مجھے پانی پلاؤ۔ پیاس نے مجھے ہلاک کر دیا تو اس کے پاس ستو، پانی، دودھ ملا ہوا اتنا شہد لایا جاتا جو 5 آدمی کو کافی ہوتا تو وہ سب کچھ کھا لیتا، پھر یہی کہتا مجھے فیشربا فیو سم یا پول سیراب کرو۔ پیاس نے مجھے ہلاک کر دیا۔